बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के नाम कोई खत नहीं लिखा। ये बात आपके लिए हैरान कुन हो सकती है कि इमरान खान साहब ने जो खत लिखा उसे तो पूरी दुनिया ने पढ़ लिया, लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उन्होंने कोई खत लिखा ही ना हो और आर्मी चीफ तक पहुंचा ही ना हो। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट में पटिशन फाइल कर दी है, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा रमजानुल मुबारक में सदका फितर और फिदिया सोम कितना होगा, इस हवाले से इस्लामी नदरियाती कौंसिल ने ऐलान कर दिया है, इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा यास्मीन राशिद ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक और खत लिख दिया है। इन्होंने पहले भी एक खत लिखा था, अब ये दूसरा खत है, उस खत को भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हम सबसे पहले शुएब शहीन, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उनकी स्टेटमेंट मैं आपके सामने रखूंगा आर्मी चीफ को खत लिखे जाने के हवाले से। वो क्या कहते हैं? हमारे खत को दुनिया के करोड़ों लोगों ने पढ़ लिया, नहीं पढ़ा तो उन्होंने जिनको भेजा गया। पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट जो हरकतें कर रही है, इसकी वजह से अवाम और एस्टेब्लिशमेंट में खलीज बढ़ती जा रही है। किसको नहीं पता कि फार्म 47 से यह हुकूमत किसने इंस्टॉल की। अब शुएब शहीन साहब का यह कहना है कि इमरान खान साहब ने खत लिखा तो पूरी दुनिया ने उस खत को पढ़ लिया, लेकिन उस बंदे ने नहीं पढ़ा जिसको भेजा गया। देखें, इमरान खान साहब ने खत जरूर लिखा, लेकिन जिस तरह से होता है ना कि एक खत लिखा जाए, बाकायदा तौर पर उसे पोस्ट किया जाए या जिस बंदे के नाम के ऊपर लिखा जाए उस बंदे को रिसीव हो जाए, ये उस तरह का खत बिल्कुल भी नहीं है। ये इमरान खान साहब का जो खत पब्लिक हुआ है या जो ओपन लेटर है, वो उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट के ऊपर पोस्ट लगाई गई थी। इसको बाकायदा तौर पर तहरीर नहीं किया गया, क्योंकि ये एक बाकायदा असूल है कि खत लिखने के लिए पेंसिल हो, पेपर हो। जेल के अंदर अगर कोई मुलजम या मुजरम मौजूद होगा तो वो खत लिखेगा, जेल इंतजामिया को देगा, उसे पहले पढ़ा जाएगा, उसके बाद उसे पोस्ट किया जाएगा। तो अगर ये आप कहें ना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उस खत को पढ़ा नहीं है या जिसको भेजा गया उनका ये कहना है कि उन्हें मिला कोई नहीं है, तो इमरान खान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम बाकायदा तौर पर कोई खत लिखा ही नहीं। तो जब उन्होंने कोई खत लिखा ही नहीं तो वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कैसे पहुंचेगा? देखें, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त इमरान खान के किसी खत का जवाब देने का पाबंद था अगर खत उसको मिला होता, लेकिन ये एक ओपन लेटर है। ये एक ऐसा खत है जिसे सोशल मीडिया के ऊपर पब्लिक किया गया था। बेशक इसे पूरे पाकिस्तान ने पढ़ लिया, पूरी दुनिया ने पढ़ लिया, लेकिन जो खत बाकायदा किसी के नाम के ऊपर किसी को भेजा नहीं गया और किसी को रिसीव नहीं हुआ, तो वो बंदा उस खत का जवाब देने का पाबंद नहीं है। मैं समझता हूं कि अगर इमरान खान साहब को खत लिखना चाहते थे या उन्होंने कोई खत लिखा है तो वो बाकायदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम के ऊपर होना चाहिए था और उसकी बाकायदा रिसीविंग होनी चाहिए थी, और उसके बाद फिर आप इतराज कर सकते थे कि जी खत हमने लिखा, आर्मी चीफ को मिल भी गया, लेकिन उन्होंने हमारे खत का कोई जवाब नहीं दिया। तो आर्मी चीफ इमरान खान साहब के किसी भी ओपन लेटर का जवाब देने के पाबंद नहीं है, क्योंकि उनके नाम पे ना को खत लिखा गया और ना ही को खत भेजा गया। तो जहां तक वो कहते हैं ना कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जो हरकतें कर रही है, इसकी वजह से अवाम और इस्टेब्लिशमेंट में खलीज बढ़ती जा रही है। देखिए, जहां पर इस्टेब्लिशमेंट की हरकतें ठीक नहीं है, जहां पर हम ये इतराज कर सकते हैं कि सियासत में वो मुदाखलत करते हैं, या जिस तरह से आपका ये कहना है कि 9 मई के वाकयात में उनका हाथ है, 26 नवंबर के वाकयात में उनका हाथ है, 8 फरवरी जिसमें इलेक्शन हुआ उसमें उनका हाथ है, तो जहां आपका ये कहना है कि उन्हें इस तरह के मामलात में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, पार्टी नहीं बनना चाहिए, सियासत में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, आपकी बात सही है। लेकिन जहां तक ये बात है ना कि फौज और अवाम के दरमियान खलीज बढ़ती जा रही है और नफरत बढ़ती जा रही है, उसमें बड़ी सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आयद होती है, क्योंकि आप अदारों की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप फौज की रिस्पेक्ट नहीं करते, आप उनके ऊपर इल्जामात लगाते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, उनको गालियां देते हैं, उनको यहिया खान पार्ट 2 कहते हैं, उनको चोर, डाकू, कातल, गद्दार, हर तरह की गाली आप अगर फौज को देंगे तो इससे फौज में और अवाम के दरमियान नफरत बढ़ेगी। फौज को अगर अपनी आईनी हदूद के अंदर रहना चाहिए, फौज को अगर सियासी मामलात के अंदर मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो फौज के ऊपर लफ्जी गोलाबारी बंद कर दें,
فوج کے خلاف نفرت مت پھیلائیں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی تاریخ کو دیکھا جائے، دیکھیں یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ فوج نے سیاست میں مداخلت کر دی یا فوج نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ پاکستان کے اندر جتنی بھی حکومتیں آج تک بنی ہیں وہ فوج کی مدد کے ساتھ بنی ہیں۔ اگر عمران خان صاحب 2018 میں اقتدار میں آئے تھے، وہ وزارت اعلیٰ کے منصب کے اوپر فائز ہوئے تھے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ عوام کی طاقت سے اور ووٹ کے ساتھ آئے تھے؟ ایسا نہیں ہے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے ساتھ اور فوج کی مرضی کے ساتھ آئے تھے۔ جب ایک طاقت موجود ہے تو آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ آپ کی بات صحیح ہے کہ انہیں سیاست میں نہیں آنا چاہیے، لیکن یہ آپ کا طریقہ کار غلط ہے کہ آپ فوج کے بارے میں باتیں کرتے ہیں اور فوج کے خلاف نفرت پھیلانے میں آپ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ آج تک فوج کے خلاف عوام اس طرح سے کھڑی نہیں ہوئی، آج تک فوج کے خلاف اس طرح سے ٹرینڈ نہیں چلایا گیا، آج تک فوج کے بارے میں فوج کے خلاف اس طرح سے کمپین نہیں چلائی گئی جس طرح پاکستان تحریک انصاف نے چلائی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر عوام فوج سے دور ہو رہی ہے، اگر عوام فوج سے نفرت کر رہی ہے، تو اس میں بڑی ساری ذمہ داری عمران خان کے اوپر اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر عائد ہوتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے 26 نومبر کی تحقیقات کے لیے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے۔ اس حوالے سے خبر ہے کہ سال 26 نومبر میں ریاستی بربریت کی تحقیقات کے حوالے سے تحریک انصاف کا ہائی کورٹ میں رجوع ڈی چوک اور اطراف میں موجود تمام سی سی ٹی وی فوٹیج اور ہسپتالوں کے ریکارڈز حاصل کرنے کے لیے پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی دیر کر دی مہرباں آتے آتے۔ پاکستان تحریک انصاف اکثر دیر کر دیتے ہیں، جو کام ان کو جس وقت میں رہ کر کرنا چاہیے اس وقت میں نہیں کرتے، اور جب بڑا سارا وقت گزر جاتا ہے اس کے بعد انہیں یاد آتا ہے کہ انہیں یہ کام بھی کرنا چاہیے تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے پاس بڑے بڑے نام، بڑے بڑے وکلا موجود ہیں، تو یہ جو پٹیشن ابھی فائل کی گئی ہے یہ بہت پہلے فائل کی جانی چاہیے تھی، کیونکہ جب 26 نومبر کے واقعات ہوئے ہیں، آپ کا اس میں کلیم ہے کہ ریاستی جبر کیا گیا، ہمارے اوپر ڈنڈے برسائے گئے، ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا، اغوا کیا گیا، جیلوں کے اندر بند کیا گیا، لاپتہ کیا گیا، گولیاں چلائی گئیں، زخمی کیا گیا، بندوں کو مار دیا گیا، جو بندے مر گئے ہیں ان کی لاشوں کو ہی غائب کر دیا گیا، واٹ ایور جو کچھ بھی آپ کا کلیم تھا۔ تو پہلے تو آپ کا اس حوالے سے موقف کچھ اور تھا، اس کے بعد کچھ اور تھا۔ پہلے آپ کہتے تھے اتنے بندے مر گئے، 200 بندہ مر گیا، 100 بندہ مر گیا، 50 بندے مر گئے، الٹیمیٹلی آپ اس بات کے اوپر آ گئے کہ آپ کے 12 بندے مر گئے، واٹ ایور جو کوئی بھی صورتحال تھی۔ تو یہ جو اب آپ نے ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی ہے، یہ کام بہت پہلے کرنے والا تھا۔ آپ کے ساتھ ایک اکرنس ہو گیا، آپ کو چاہیے تھا کہ فوری طور پر اندراج مقدمہ کی ایک پٹیشن فائل کرتے، آپ نے نہیں کی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ فوری طور پہ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کرتے اندراج مقدمہ کی، آپ نے نہیں کی۔ آپ کو چاہیے تھا کہ اس سارے واقعے کی جوڈیشل انکوائری کے لیے آپ سپریم کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کرتے، آپ نے نہیں کی۔ چلیں، آپ نے ایک استغاثہ دائر کیا، وہ بھی بالکل فضول قسم کا، اس میں آپ نے کوئی ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس کے ساتھ نہیں لگائی، وہ استغاثہ آپ کبھی ثابت ہی نہیں کر سکتے، اور اس استغاثے میں کسی ملزم کی نہ تو طلبی ہوگی اور نہ کسی کو سزا ہوگی، یہ بات میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ تو 26 نومبر کو گزرے ہوئے آلموسٹ 3 مہینے ہو گئے ہیں، اور اب آپ کو یہ بات یاد آئی ہے کہ وہ جو ہسپتالوں کی ریکارڈنگ ہے یا سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہ منظر عام کے اوپر آنے چاہیے یا اس سارے واقعات کی تحقیقات ہونی چاہیے، تو آپ بہت دیر کر چکے ہیں، یہ کام آپ کو بہت پہلے کرنا چاہیے تھا۔ اچھا جی، اب بات کریں گے کہ صدقہ فطر اور فدیہ صوم کتنا ہوگا۔ اس حوالے سے اسلامی نظریاتی کونسل نے اعلان کر دیا ہے۔ اس حوالے سے رواں سال رمضان المبارک کے لیے صدقہ فطر اور فدیہ صوم کا نصاب جاری کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل ڈاکٹر راغب نعیمی کے مطابق رواں سال صدقہ فطر اور فدیہ صوم کم از کم 220 روپے فی کس ادا کیا جائے گا۔ ڈاکٹر راغب نعیمی نے بتایا کہ گندم کے حساب سے 220 روپے، جو 450 اور کھجور کے حساب سے 1650 روپے صدقہ فطر اور فدیہ صوم ادا کیا جائے۔ ڈاکٹر راغب نعیمی کا کہنا تھا کہ کشمش 2500 اور منقع کے حساب سے 5000 روپے صدقہ فطر اور فدیہ صوم ادا کرنا ہوگا۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل نے مزید کہا کہ مخیر حضرات مالی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر اور فدیہ صوم ادا کریں، جبکہ صدقہ فطر ادا کرنا ہر غلام اور آزاد مرد اور عورت مسلمان پر واجب ہے۔ تو جناب یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا اعلان تھا۔ اچھا، اب بات کر لیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی۔ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کے نام پہ ایک خط لکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک 13 مئی 2024 کو سابقہ چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ کے نام ایک خط لکھا تھا،
جس کا جواب ابھی تک نہیں آیا، اور اب انہوں نے دوبارہ سے ایک خط چیف جسٹس آف پاکستان کے نام پر لکھا ہے۔ خط کی تفصیلات میں تو ہم جائیں گے، لیکن یہاں ایک بات بڑی امپورٹنٹ کرنے والی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ایک خاتون ہیں، بیمار ہیں، اوور ایج ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کی ضمانت منظور نہیں کی جا رہی اور انہیں رہا نہیں کیا جا رہا۔ اور عدالتوں کے اوپر اس حوالے سے بھی مجھے ایک بہت بڑا اعتراض ہے کہ جب بھی آپ کسی کی ضمانت منظور کرتے ہیں، اس کو رہا کرنے کا حکم جاری کرتے ہیں، تو پولیس اسے دوبارہ سے کسی نہ کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیتی ہے۔ یہ توہین عدالت ہے، اور عدالتوں کو اس حوالے سے سخت قسم کا ایکشن لینا چاہیے، جو کہ آپ نہیں لے رہے۔ اور اس کے علاوہ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی خاتون ہے تو اسے اسپیشل ٹریٹ کرنا چاہیے، اسے میکسیمم حد تک جا کے ریلیف دینا چاہیے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد ایک خاتون ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں ریلیف نہیں مل رہا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بھی ملزم جس کی عمر زیادہ ہو، مطلب کہ وہ 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کا ہو، تو اسے اسپیشل ریلیف ملنا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی عمر اس وقت 75 ایئرز ہے، وہ اوور ایج خاتون ہیں، بزرگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں ریلیف نہیں مل رہا۔ قانون یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ملزم بیمار ہو تو اسے غیر معمولی ٹریٹ کرنا چاہیے، اس کو میکسیمم حد تک جا کے ریلیف دینا چاہیے۔ تو ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ بیمار ہیں، سیریس کنڈیشن میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہیں ریلیف نہیں مل رہا، انہیں ضمانت نہیں دی جا رہی۔ تو میرا عدلیہ کے اوپر سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ایک اتنے منصب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے، آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ اتنے بڑے بڑے مظالم ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ آنکھیں بند کر کے اگر بیٹھے ہیں کہ ایک ملزم کو آپ کو خط لکھنا پڑ رہا ہے، آپ کو ہوش دلانے کے لیے، آپ کو جگانے کے لیے کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہو رہا ہے، ہمارے خلاف کتنے جھوٹے مقدمات بنائے گئے ہیں، اور کس طرح سے ہمیں جیلوں کے اندر ناجائز طور پر بند رکھا گیا ہے، اور کس طرح سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو خط لکھنے کی نوبت نہیں دینی چاہیے تھی۔ عدالتوں کو چاہیے تھا کہ ساری صورتحال کو پراپر طریقے سے ہینڈل کرتے۔ اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب بارہا دفعہ اس کے اوپر پٹیشن بھی فائل کر چکے ہیں، بارہا دفعہ ریکویسٹ کر چکے ہیں، مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہوا، ختم ہو گیا، کہ اس ساری صورتحال کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جانا چاہیے تاکہ اصل حقائق منظر عام کے اوپر آ سکیں۔ لیکن عمران خان کی پٹیشن کے اوپر آج تک فیصلہ نہیں ہو سکا، عدلیہ اس میں ذمہ دار ہے۔ اور 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے جتنے لوگوں کو پکڑا گیا، یا جس طرح سے پولیس کا کنڈکٹ تھا، یا جس طرح سے ضمانت ہونے کے باوجود انہیں دوبارہ سے گرفتار کر لیا جاتا ہے، یا جس طرح سے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، یا جس طرح سے خواتین کے ساتھ ظلم اور جبر کیا گیا، اور اس سب مظالم ہونے کے باوجود بھی اگر عدلیہ خاموش ہے اور اس کے اوپر ایکشن نہیں لے رہی، تو اس میں عدلیہ کا بہت بڑا ہاتھ اور بہت بڑا قصور ہے۔ میں بطور وکیل اور بطور قانون دان یہ کہتا ہوں کہ عدلیہ انصاف نہیں کر رہی ہے، عدلیہ سے انصاف ہو نہیں پا رہا، جو بھی وجہ ہے۔ جہاں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ غلامی کی زنجیریں توڑنی چاہیے، سب سے پہلے تو عدلیہ کو غلامی کی زنجیریں توڑنی چاہیے۔ جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کی تاریخ کو اٹھا کر ہم دیکھ لیں، عدلیہ نے کبھی بھی انصاف نہیں کیا، کبھی بھی بر وقت فیصلہ نہیں کیا۔ اگر کسی جگہ پہ آ کے انہوں نے فیصلہ کیا بھی ہے انصاف پر مبنی، یا انصاف پر مبنی ہے یا نہیں، واٹ ایور، جو کچھ بھی ہے، اگر فیصلہ کیا بھی ہے تو وہ اپنے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا سکے۔ مثال کے طور پہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان نے یہ حکم دیا کہ الیکشن ہونے چاہیے، تو سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق تو الیکشن نہیں ہوا۔ مثال کے طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو جو مخصوص نشستیں بنتی ہیں وہ ان کے حوالے کی جائیں، لیکن سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود نشستیں نہیں دی گئیں۔ مطلب یہ کہ یا انصاف بہت لیٹ کریں گے کہ جب انصاف کی ضرورت ہی نہیں رہے گی، یا انصاف سرے سے کریں گے یہی نہیں، یا اگر کوئی انصاف کریں گے یا فیصلہ کریں گے تو اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کروا سکیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ وہ خاتون ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں، ایک عرصے سے جیل کے اندر بند ہیں، ان کے خلاف کوئی اس طرح کی ایویڈنس بھی موجود نہیں ہے، اور وہ انصاف کے لیے بار بار چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ رہی ہیں، لیکن انہیں انصاف نہیں مل رہا۔ ان کے خط کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے پورے پاکستان کی ان خواتین کی طرف سے خط ہے کہ جن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے، جن کے گھروں میں داخل ہو کر ان کو گرفتار کیا گیا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو اس خط کا
नोटिस लेना चाहिए। अब इस खत में क्या लिखा है? डॉक्टर यास्मीन राशिद की जनब से जस्टिस जया अफरीदी को लिखे गए दूसरे खत में कहा गया है कि यह मेरा चीफ जस्टिस को दूसरा खत है, अब तक मुझे पहले खत का जवाब भी नहीं मिला। खत में उनका कहना था कि पुलिस हमारे घरों में बगैर वारंट के दाखिल हुई, चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पमाल किया गया, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाली खवातीन को बालों से पकड़कर घसीटा गया और इन पर तशद्दुद किया गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि हमारे खिलाफ दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात बनाए गए, लोगों को तहरीक इंसाफ छुड़वाने के लिए जेल में रखा गया है, जबकि इमरान खान को दबाने के लिए उनकी अहलिया बुशरा बीबी को फिर जेल में बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र 75 साल है और मैं 22 माह से जेल में हूं। मैंने नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ा और फॉर्म 45 के तहत कामयाब हुई, लेकिन मुझे हरा दिया गया। मैंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में केस दायर किया जिसका कोई फैसला नहीं हुआ। उनका कहना था कि 26वीं आईनी तरमीम और पेका एक्ट से इंसानी हकूक खत्म कर दिए गए हैं, मेरे बुनियादी हकूक मुकम्मल तौर पर सलब हो चुके हैं, ताहम बतौर मुसलमान मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, इंसाफ के दरवाजों पर दस्तक देती रहूंगी। खत में पीटीआई रहनुमा ने मजीद लिखा कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, खवातीन अपने हकूक के लिए आपकी तरफ देख रही हैं। तो मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान से गुजारिश करूंगा कि ये खत डॉक्टर यास्मीन राशिद की तरफ से ही नहीं, पूरे पाकिस्तान की मजलूम खवातीन की तरफ से ये खत है और आपको इस खत को सीरियस लेना चाहिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।